اور دوست اور ادب نواز اور اردو سے محبت کرنے والے اور دیر رات تک اپنی پلکوں کے چراغ اردو کے دہلیز پہ جلانے والے احباب دوست بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا قریب آ جائیں، جڑ جائیں۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنی آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، میں بلا رہا ہوں، آپ کو آواز دے رہا ہوں، آ جائیے۔ میں بھی تنہا ہوں، شاخ پر پھول فلک پر کوئی تارا بھی نہیں، میں بھی تنہا ہوں بہت، کوئی تمہارا بھی نہیں۔ آ جائیے، آگے آ جائیے، بہت شکریہ، آ جائیے، آ جائیے، ایک 10 منٹ مجھے ملیں، آ جائیے، بہت مہربانی آپ کی، اور قریب آ جائیے، بالکل قریب آ جائیے۔ اسدالدین اویسی صاحب کی یہ محفل ہے، بیرسٹر صاحب لوگوں کو قریب لانے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ کام صرف وہ حیدرآباد تلنگانہ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کے خواب کو اچھی تعبیر عطا کرے، اللہ ان کا خواب پورا کرے۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عہد آج اس مشاعرے سے اٹھانا ہے۔ میں نے ابتدا سے اب تک دیکھا ہے سردار سلیم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں مشاعرہ بنانے کے لیے، لیکن مشاعرہ جس طریقے سے جس طرح سے سنا جانا چاہیے تھا وہ شاید کچھ فاصلے تھا یہاں پر، اس وجہ سے وہ بن نہیں پایا مشاعرہ۔ بہرحال آج کا یہ مشاعرہ تاریخ ساز اس لیے بھی ہے کہ اس مشاعرے کے اندر ایک پورا ہندوستان نمائندگی کر رہا ہے۔ جیسا سردار صاحب نے کہا ہے کہ سردار شاعر بھی یہاں پر ایک ہے، پنڈت شاعر بھی یہاں پر موجود ہے، اور ہم سب اور آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ۔ ابتدا سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں یہاں پر، باتیں جنگ آزادی کی ہوئی ہے، شہادتوں کی ہوئی ہے، قربانیوں کی ہوئی ہے، 15 اگست کے تعلق سے بہت بات آزادی کی ہوئی ہے۔ دوستو، دلوں کو دکھانے والی اور دلوں کو دھڑکانے والی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ ہلکے پھلکے شعر آپ کو سنا دوں۔ پڑھتا ہوں کہ منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں۔ واہ، اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو پھر اور تھوڑا سا قریب آ جائیے، وہاں پیچھے بھی جو آ جائیے، کرسیاں اٹھا کر بھی آپ آگے آ سکتے ہیں۔ ایک قائد بنا دیجئے، صرف آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا یہاں سے سفر ہے، تاکہ یہ سفر ایک خوبصورت اور ایک ایتہاسک اور تاریخ ساز مشاعرے میں دارالسلام کا یہ مشاعرہ تبدیل ہو جائے۔ منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، سردار سلیم صاحب کیا بات اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، واہ، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری۔ واہ 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 واہ۔ دیکھیے، بس آپ کے ذرا سا دل تک پہنچنے کی ضرورت ہے، در احساس پہ دستک دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ بیرسٹر صاحب کے جس طرح ہوئے ہیں اس طرح اس مشاعرے میں تمام شاعروں کے ہو جائیں گے۔ میں پھر شعر سناتا ہوں آپ کو کہ کس نے، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ واہ واہ۔ اہلیان حیدرآباد، دن میں مل لیتے کہیں، رات ضروری تھی کیا؟ دن میں مل لیتے کہیں، رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ واہ، اس طرف بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سا کتنے خوبصورت لوگ ہیں آپ، واہ واہ۔ دن میں مل لیتے کہیں، رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، ہائے 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 ہائے۔ مجھ سے کہتے تو میں، اگر تم ہو اسد صاحب، اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی۔ کیا بات ہے بیرسٹر صاحب، اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے۔ واہ واہ، ارے واہ۔ اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے۔ یہ راہ عشق ہے، اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں۔ اگر تم ہو تو گھبرانے کی کوئی بات تھوڑی ہے، ذرا سی بوندا باندی ہے بہت برسات تھوڑی ہے۔ یہ راہ عشق ہے، اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں۔ محبت سوچنے والوں کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یہ راہ عشق ہے، زندہ باد، کیا بات ہے۔ یہ راہ عشق ہے، اس میں قدم ایسے ہی اٹھتے ہیں۔ واہ۔ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ آنکھوں پر پھر شعر سنا رہا ہوں آپ کو کہ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے۔ امتیاز جلیل صاحب، میرے محسن، میرے کرم فرما یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ بشر صاحب ہیں، وجے تیواری صاحب ہیں، ساگر بھائی ہیں، تمام ہی دوست احباب میرے یہاں پر ہیں کہ میرا ارماں، سنیے گا دوستو، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے،
یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، ہائے ہائے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ گھر کی تقسیم میں انگنائی گنوا بیٹھے ہیں، واہ پھول گلشن سے شناسائی گنوا بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گنوا بیٹھے ہیں۔ واہ، گھر کی تقسیم میں انگنائی گنوا بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے ذرا سا سردار سلیم صاحب آپ بھی ساتھ دیں میرا، تو ذرا سا اور آسانی ہو جائے گی ان لوگوں سے ہم آہنگ ہونے میں، ان کا خیال ہونے میں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گھر کی تقسیم میں انگنائی گنوا بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گنوا بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گنوا بیٹھے ہیں۔ واہ۔ بیرسٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی زہریلی آوازیں کہاں کہاں سے سنائی دی جاتی ہے۔ امتیاز جلیل صاحب کو تو اور بھی زیادہ اس چیزوں کا اور بیرسٹر صاحب کو سامنا کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں جا کر، اور ہمارے دوست ہمارے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب کو یہاں وہ حزب اختلاف کے رہنما ہے، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ میں ان تمام کے سیاسی شعور کا، ان کی بصارت کا، ان کی بصیرت کا فین ہوں۔ میں یقین جانیے آپ کے جس طریقے سے اسد الدین اویسی صاحب ڈیبیٹ میں اکثر دیکھتا ہوں، ان کے ڈیبیٹ جب بھی آتے ہیں تو میں ان کے سیاسی شعور کا زبردست فین ہوں۔ ان کے لیے، اپنے لیے اور ہم سب کے لیے اور ہندوستان کی ترقی کے لیے، جشن آزادی کی کامیابی کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجا دے، پورا پنڈال تالیاں بجا دے تاکہ میں اس طرح تلخ نہ، اور بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجئے گا ان لوگوں کو کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، واہ، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، واہ 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 واہ، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ آہا، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ میرے واہ، بچوں کی عبادت بھی ہے، زندہ باد، کیا بات ہے، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے۔ بچوں پر مجھے شعر یاد آ گیا، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا، کہ واہ۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، واہ۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، واہ واہ، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگ۔ پھر بچوں پر مجھے شعر یاد آ گیا، دوستو آج میری عمر 52 برس کی ہونے کو ہے، 50 سال سے زیادہ کا میں ہو چکا ہوں، میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں، آپ کے بچوں کے لیے پریشان ہوں، میں اپنی ان قوم و ملت کے ان نونہالوں کے لیے پریشان ہوں جو اس وقت چھوٹے ہیں، تب میں ان کی فکر کرتا ہوں تو یہ شعر مجھ سے ہوتا ہے کہ دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں، خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں، اوہو، واہ واہ، دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، واہ واہ، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں، خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں، واہ، دل کیا، جان کیا، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، واہ، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے، واہ، دل کیا، درد کیا، جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے، اور اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے، واہ اتنا واہ، مغرور نہ بن، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں، بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے، اور سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض،
سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض، تجھ کو گلشن کا نگہبان کیا ہے میں نے. کیا بات ہے، سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض، کیا کہنے. تجھ کو گلشن کا نگہبان کیا ہے میں نے. اور جیسا کہ یہ موضوعاتی مشاعرہ ہے، اس میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور ان کے کارناموں کے تحت اس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا. واہ. چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا. واہ. چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا. اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا. واہ. چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہم. ایک شعر پڑھ رہا ہوں دارالسلام کی اس ادبی عدالت میں، بیرسٹر صاحب کو گواہ بنا کر، امتیاز جلیل صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کو گواہ بنا کر شعر پڑھ رہا ہوں کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا. جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں مارا جانے والا ہمارا پہلا شہید ٹیپو سلطان سے لے کر آخری شہید تک ہمارا دیش کے پرتی قربانیاں دینے کا جذبہ اور حکومتوں کا ہمارے تئیں جذبہ، دونوں میں کیا فرق ہے کہ چشمے فلک نشین سے دیکھا نہیں گیا، جگنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا. اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا، یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا. بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا. واہ. بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، کیا بات ہے. بس ایک سرسری سی نظر ڈال دی گئی، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا، میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا. دوستو آئیے، جس نظم کے لیے بہت وہ وائرل ہو چکی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، جی میں پڑھ رہا ہوں. جی میں پڑھ رہا ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. جی دیکھیے دوستو، میں نے جب اس نظم کو کہنے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تو میں علامہ اقبال کو بہت پڑھتا تھا بچپن سے لے کر کالج تک. میں نے علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ سے لے کر کئی نظمیں ان کی مجھے ازبر تھی، یاد تھی. میں اس قوم و ملت کی زبوں حالی پہ غور کرتا تھا کہ یا اللہ، میری قوم اور میری ملت پوری دنیا میں اس قدر ذلیل اور رسوا اور خواری کیوں جھیل رہی ہے؟ اس قتل و غارت گری کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے معبود نے، میرے بنانے والے نے مجھے اس نظم کا تحفہ عطا کیا. وہ نظم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میرے معبود نے مجھے بولنے کی اور بیان کرنے کی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور نہ جانے کتنے نعمتیں اس نے دی ہے مجھے. وہ چاہتا تو مجھے گونگا بھی پیدا کر سکتا تھا اور میں اس کی عدالت میں اپیل بھی نہ کر پاتا، لیکن اس نے مجھے بولنے کی صلاحیت اور بولنے کی نعمت عطا کی ہے. میں اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظم پڑھتا ہوں. نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال. نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، بندے سے پروردگار مخاطب ہے. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار. تو معراج فن، تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار. یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور. یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ. یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل. یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. واہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آب شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ واہ